ہاں آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہلا اور پروگرام ہمارا ہے صوفی گائیڈنس. آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح. انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ہے جو کہ ڈی ایم ڈیجیٹل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اور صوفی گائیڈنس میں گیسٹ ہمارے ہمیشہ کی طرح شاہ صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور شاہ صاحب ہیں صاحب علم بصارت, صاحب علم الاعداد, اور فیضیابی کا جو سلسلہ ہے وہ شاہ صاحب کا 3 نسلوں سے جاری ہے اور 100 سال سے جو ہے وہ زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. آپ بھی شاہ صاحب کے علم سے فیضیاب ہو سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. نمبر ہمارے آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ لائیو شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے, آپ اس پہ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں تو پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے, آپ اس پہ بھی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ ہمارا کسٹمر کیئر کا نمبر ہے پرائیویٹ بات کرنے کے لیے, اور باقی کی ڈائریکشنز جو ہیں اور جو تفصیل ہے وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. باقی اپنے میڈیکل سے ریلیٹڈ ایشوز کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطہ رکھیے گا, اور اگر کوئی لیگل ایشوز ہوں تو اس کے لیے آپ اپنے سولیسٹر سے بھی ضرور رابطے میں رہیے گا. آپ جانتے ہیں جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں کہ یہاں پہ جو بھی بات ہوتی ہے شاہ صاحب آپ کو جو کچھ بتاتے ہیں وہ ان کا روحانیت کا علم ہے, اور قرآن پاک کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں اور علم الاعداد کی روشنی میں بات کی جاتی ہے. باقی کیونکہ صاحب علم الاعداد میں ہے شاہ صاحب, تو علم الاعداد کے حوالے سے بھی اگر آپ حساب کتاب کو کروانا چاہیں تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. اور وظائف کے بارے میں کوئی بھی وظیفہ آپ کو پڑھنے کے لیے لینا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اپنے نام کا اسم اعظم اگر جاننا ہو, صدقے کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں, اور سفر کے حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. باقی مستقبل بھی نہیں کروانی ہو تو آپ اس کے لیے بھی ہمارا پری بکنگ کا جو نمبر ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی ہم چلیں گے شاہ صاحب کی طرف اور وہ کریں گے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے شاہ صاحب, آپ سنائیں. بس دعا اللہ مولا پنجے کے پاک کرم ٹھیک ٹھاک. بہت اچھی بات ہے شاہ صاحب, ہم بھی اپنی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی دے, ہمیشہ دے کے رکھے, تاکہ آپ ایسے ہی جو میں ہوں جیسے کہ ہمارے ناظرین ہیں, جیسے ان کے آپ کی وجہ سے بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں تھینک یو کی بھی کال آتی ہیں کہ ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وسیلہ دیتے ہیں نا. چیز یہ کہ میں یہی کہتا ہوں جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو ایک منصب پہ فرائض کر دیتا ہے. جی, اس منصب میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو کچھ کام جو ہے نا وہ اس کی مخلوق کے لیے کرنے پڑتے ہیں, تو پھر ان میں یہ کام ہے. اور یہ میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ پھنس کے رہ جاتے ہیں, یہ راستے کی چیز ہے, منزل کوئی اور ہے. منزل جو ہے وہ سمجھ لیں کہ طالب و مطلوب والی بات ہے, یعنی کہ چاہنے والے کی اور جو چاہتا ہے اس کو, منزل وہ ہے. باقی یہ سب راستے کی چیز ہے, یہ تو آنے جانے والی چیز ہے. یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چلی بھی جاتی ہے, یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ رہتی بھی ہے. بالکل صحیح. مگر یہ چیز ہے کہ یہ انڈسپیوٹیبل ہے, کیونکہ یہ قرآن کی نالج ہے. یہ کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہے, نہ کسی آدمی کی اپنی ریسرچ ہے. یہ قرآن کی نالج ہے, اور یہ 1+1 2 ہی کرتی ہے, مگر یہ 2 اور 2 5 بھی کر دیتی ہے اگر ایک کی کسر نکل آئے. دیکھیں یہ نالج, یہ علم ہے, کسی کو سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتی ہماری باتیں, کوئی نہیں سمجھے گا کہ 2 اور 2 5 کیسے ہوتا ہے, مگر ایک کی کسر نکالی جاتی ہے. وہ دیکھیں کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے قرآن جو ہے نا, بیسیکلی خالی یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لیا, دیکھ لیا, رکھ دیا اور چوم کے رکھ دیا نا. اس کے ساتھ اور بھی چیزیں منسلک ہیں, ساری روحانیت, تصوف, سارے جتنے آپ کو روحانی علوم نظر آتے ہیں وہ سارے قرآن پاک سے. باقی دوسری چیزیں وہ ایک الگ چیز ہے, وہ آدمی کی اپنی مرضی کو کرے نہ کرے, جو کرنا کرے. لیکن علم کی جہاں تک بات ہے, وہ قرآن سے جو علم ہے وہ ایک انڈسپیوٹیبل چیز ہے, اس کے اوپر انڈینائبل ہے, انڈسپیوٹیڈ ہے. یعنی کہ نتھنگ, کوئی کہا نہیں جا سکتا اس کے بارے میں کہ یہ چیز اس میں یہ کسر ہے نا, اس میں کوئی کسر نہیں. قرآن پوری آزاد اور مکمل کتاب ہے ٹل قیامت. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں, کل میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز جو ہے یہ تا قیامت ہے, یعنی کہ مردے بھی نماز پڑھتے ہیں, اس کا مطلب روح ہے. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا کہ قیامت تک. اور یہ بات صحیح بھی ہے. ہمارے پاس جو قانون ہے نا وہ یہ کہ اس دور کا نہیں ہے, یہ ہر دور کا قانون ہے. اچھا, یعنی کہ ہر دور کا مطلب یعنی کہ اگر اس دنیا میں چینج ہے تو اس دنیا میں بھی چینج ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں نا, وہ دنیا بھی چینج ہو رہی ہے اکارڈنگلی جو عالم ارواح ہے, جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, جو مرنے کے بعد کا عالم ہے. مگر قانون پھر بھی وہی امپلائی ہوتا ہے, اس کا قانون چینج نہیں ہوتا قرآن کا, یہ ایک ہی رہتا ہے. ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے, کیسے کر لو, کتنا فاسٹ ہو جائے, ٹائم سلو ہو جائے, یا سٹون ایج میں چلے جائیں. سٹون ایج میں بھی یہ قانون وہی تھا,
ابھی فاسٹ لائف ہے تو بھی وہی قانون ہے. تو یہ چیز ہے بس اتنا سا. صحیح. اچھا ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی وہ رحمان سورۃ رحمان کے بارے میں بات کر رہے تھے نا شاہ صاحب. اس کے آپ میرے خیال میں ڈفرینٹ فائدے ہیں, بہت ساری مسائل, بہت ساری چیزوں کے لیے جو سورۃ رحمان ہے وہ ورک کرتی ہے. تو آپ اس کے لیے بتائیں گے کہ وہ کتنی چیزوں کے لیے کتنی چیزوں کے لیے. ہاں یہ دیکھیں, پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ آپ بیسیکلی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک چیز سے کیسے کئی ملٹیپل چیزیں نکالی جائیں. جی جی جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز سے, ایک دوا سے آپ الگ الگ استعمال کریں گے اور پھر وہ الگ الگ چیزیں اس کا رزلٹ نکلے گی. جی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کا ان لکی ڈے ہوتا ہے نا, ہر آدمی کا ایک لکی ڈے ہوتا ہے, ایک ان لکی ڈے ہوتا ہے. فار ایگزامپل میرا ان لکی ڈے بدھ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں کہتا نہیں میرا ان لکی ڈے کون سا ہے, کیونکہ میرا قرآن پہ یقین ہے, میرے لیے ہر ڈے لکی ہے. وہی یہی میری ذہن میں بات آ گئی تھی کہ یہ بات سپرسٹیشن میں تو نہیں آ جاتی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی دن ایک دن ہمارا ایک دو کام ایسے غلط ہو گیا, ہم سوچتے ہیں کہ آج ٹیوزڈے ہے یا کچھ ایسا دن ہے تو ہماری دو تین چیزیں, آج صبح سے اٹھی ہوں, یہ ہوا وہ ہوا, صبح اٹھی کپڑے جل گئے, وہ یہ چائے گر گئی, ایسے ہو گیا. پھر سیم ڈے پہ آ کے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اوہ پچھلے ٹیوزڈے ایسا ہوا تھا اور اب بھی ٹیوزڈے اور شاید وہی ہوگا. تو یہ خود تو نہیں ہم ایک سپرسٹیشن سوچ لے کے بنا لیتے اپنے لیے کہ یہ ڈے ہم نے خود ہی سوچ کے نا نیگیٹو کر لیا, تو وہ پھر قدرتی ایسی چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں. خود شاید کچھ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ذہن ہی ہمارا اس طرف ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوگا, تو وہ پھر ہو جاتا ہے. دیکھیں, ہوتا ہے سپرسٹیشن, مگر ایک چیز جب 5 ہفتے ہو جائیں لگاتار, میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, آدمی گھر سے نکلا, گاڑی لگ گئی, آیا گیا, انشورنس کرائی, ہو گیا سب, مگر یہی ایکسیڈنٹ دن میں 4 بار ہو جائے اور ہفتے میں 5 بار, یعنی کہ 20 بار ہو گیا ایک ہفتے میں, تو آدمی کیا کرتا ہے, وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ ہے. بس وہ جو کچھ ہوتا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو اللہ کو یاد کر, اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ آپ کا انلکی ڈے ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹیوزڈے والے دن جو ہے میرے لیے انلکی ہے, یا ویڈنسڈے لکی ہے, یا تھرسڈے انلکی ہے, جو بھی پتہ چل جائے, اس کا مطلب سمپل یہ نہیں ہے کہ آپ کو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ بیمار ہو, آپ کیا کرو گے, ڈاکٹر کے پاس, معالج کے پاس جاؤ گے کہ بھائی میں بیمار ہوں, علاج کرو میرا, یا یہ کہ کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ کسی کے پاس جاؤ گے نا حل کرانے. جی جی. اس کے اندر یہ کہ آپ کا ان لکی ڈے ہے تو بھی آپ اللہ کو یاد کرو گے کہ اس کو بہتری پیدا کرے اس دن, اس کو صحیح سے گزار دو. اگر لکی ڈے ہے تو پھر اس کا شکر ادا کرو گے. جی جی بالکل, کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دن دیا ہے اور اس میں یہ اتنے اتنے کام ہوا. دیکھیں, شکر ادا جو ہے آدمی کو, میں کیسے سمجھاؤں آپ کو, کل ایک خاتون آئی تھی رات کو میرے پاس شام میں اس طرح بتاتا ہوں. آپ نے وہ بچے کا سنا تھا نا, گردے والے, اس کے لیے ہم نے ختم میں ہم کافی اجتماع تھا, اور اس کے اندر میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سب لوگ اپنے لیے دعا کرتے ہیں, آج فار اے چینج بچے کے لیے دعا کر دو, اور دیکھو کیا ہوتا ہے نا, آپ کہیں بھی جاؤ دعا کرنا ہے, کیونکہ ہمارے طریقے میں ہم دعا ایک مانگتے ہیں. میں سب سے یہی کہتا ہوں, دعا ایک مانگو. اگر پنجتن پاک کی شمع جلا رہے ہو تو بھی ایک منت مانو, اگر دعا مانگ رہے ہو ہاتھ اٹھا کے تو بھی دعا جو ہے ایک مانگی جائے, دو نہ ہو, کیونکہ دعا ایک ہی ٹھیک رہتی ہے, کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, واحد ہے, تو ہر چیز اسی حساب سے اکارڈنگلی چلنی چاہیے. تو وہ خاتون کل آئیں, کہنے لگی کہ ان کے بچے کو برسری ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا, کوئی اسکول کی, کہہ رہی ہے کہ میں, وہ پہلی دفعہ آئی تھی ختم میں نا ذکر فکر میں, کہنے لگی کہ, تو وہ کہنے لگی کہ آئی تھی ویسے جیسے ملنے کے لیے, تو کہنے لگی کہ میں جو آئی تھی تو بچے کو برسری مل گئی ہے کوئی اسکول میں نا, کوئی اسکالرشپ جسے کہا جاتا ہے میرا خیال سے, اسکالرشپ ہو گئی ہے, اور وچ واز ان ایکسپیکٹڈ. اس کے جو مارکس تھے نا وہ تھے بالکل کم تھے, اور میں ختم میں اس لیے آئی تھی دعا مانگنے, ورنہ عموماً وہ ختم میں نہیں آتے, ان کے شوہر آتے ہیں, ان کو میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ آئیں, کیونکہ دیکھیں روحانیت میں نا ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے, آگاہی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کہ انٹیوشن کہہ لیں, یا یہ کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو یوں بلانا ہے اور یہ دعا مانگے گا, یہ اتنا تک پتہ چل جاتا ہے. ہمارے والد صاحب تو کمرے کے اس طرف لوگ بیٹھے ہوئے بتا دیتے تھے کہ کیا سوچ رہے ہیں, اور وہ سب کے سامنے کہہ دیتے تھے, آدمی کی زمین نکل جاتی تھی پیروں کے نیچے سے. تو اس طرح کی چیز انہوں نے دعا بچے کے لیے مانگی, مگر وہ قبول ان کی دعا وہ ہوئی. یہ چیز اتنی سی چیز ہوتی ہے کہ کس طرح کیسے کیا جائے, اور جب اللہ تعالیٰ کو کوئی آپ کی چیز پسند آ جائے تو پھر اس کے اندر